حي على الفلاح. قرآن کی 68ویں سورت یعنی سورۃ القلم کی شروعات ایک بڑی ہی غیر معمولی قسم سے ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسا باب ہے جو شروع سے ہی ایک بہت گہرا پیغام اور ایک بڑے تنازع کی بنیاد رکھتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ قلم کی یہ قسم ہمیں کیا سکھاتی ہے۔ اور یہی سوال دراصل اس پوری صورت کا مرکزی نقطہ ہے۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پورے تنازع کا آغاز ہے جو ہمیں سچائی اور کردار کے بارے میں بہت کچھ بتانے والا ہے۔ دیکھیں، سورت کی شروعات ہی ایک زبردست دفاع سے ہوتی ہے۔ یہ اپنی مرکزی شخصیت کا دفاع ہے اور اس کے لیے گواہ کے طور پر علم اور تحریر کی طاقت کو پیش کیا جا رہا ہے۔ اچھا، آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات سمجھ لیں۔ سورت قرآن کے ایک باب کو کہتے ہیں، اور ہم جس سورت القلم کی بات کر رہے ہیں وہ قرآن کی ترتیب میں 68ویں سورت ہے۔ تو یہ آیت سیدھا سیدھا ان الزامات کا جواب ہے جو لگائے جا رہے تھے۔ ماخذ کی تفسیر کے مطابق یہ 3 بنیادی دعوے قائم کرتی ہے۔ پہلا کہ نبی مجنون نہیں ہے، دوسرا ان کا اجر کبھی ختم نہیں ہوگا، اور تیسرا کہ وہ ایک عظیم کردار کے مالک ہیں۔ اس دفاع کے فوراً بعد سورت ہمارے سامنے ایک بڑا واضح تضاد رکھتی ہے، یعنی یہ صرف ایک شخص کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ نبی اور ان کے مخالفین کے کرداروں کا ایک گہرا موازنہ کیا جا رہا ہے۔ تو مکہ میں جو قریش کے لیڈرز تھے وہ نبی پر طرح طرح کے الزام لگاتے تھے۔ ماخذ کی تفسیر کے مطابق وہ انہیں مجنون کہتے، دیوانہ کہتے، شاعر، کاہن، تاکہ لوگ ان کے پیغام سے دور رہیں۔ اب یہاں دیکھیں فرق کتنا بڑا ہے۔ ایک طرف نبی کا بلند کردار ہے اور دوسری طرف ان کے مخالفین کی اخلاقی پستیوں کی ایک پوری فہرست ہے۔ متن انہیں جھوٹی قسمیں کھانے والا، ذلیل، فساد کی بیج بونے والا اور نیکی سے روکنے والا جیسے الفاظ سے بیان کرتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی واضح اخلاقی تقسیم ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ان منفی خصلتوں کی وجہ کیا تھی؟ ماخذ کے مطابق ان کی دولت اور اولاد نے انہیں تکبر میں مبتلا کر دیا تھا، اور اسی وجہ سے جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی تو وہ انہیں محض پہلے لوگوں کی کہانیاں کہہ کر رد کر دیتے تھے۔ اب سورت ایک کہانی کا، ایک مثال کا سہارا لیتی ہے تاکہ تکبر اور ناشکری کے نتائج کو واضح کیا جا سکے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک گہری وارننگ ہے۔ کہانی کچھ یوں ہے، کچھ باغ کے مالک تھے جنہوں نے منصوبہ بنایا کہ وہ ساری کی ساری فصل خود ہی رکھ لیں گے اور غریبوں کو اس میں سے کچھ بھی نہیں دیں گے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ راتوں رات جب وہ سو رہے تھے ایک آفت ان کے باغ کو پوری طرح تباہ کر دے گی۔ جب وہ صبح وہاں پہنچے تو وہاں سوائے بربادی کے کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ اور یہ ہے کہانی کا کلائمیکس۔ جب انہوں نے وہ تباہی دیکھی تو انہیں فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ پکار اٹھے، انہوں نے اپنے رب کی پاکی بیان کی اور اپنے گناہوں کا اعتراف کیا۔ یہ احساس ندامت کا ایک بہت ہی طاقتور لمحہ ہے۔ تو اس کہانی کا سبق کیا ہے؟ تفسیر واضح کرتی ہے کہ یہ قریش کی قیادت کے لیے ایک تنبیہ تھی۔ یہ انہیں یاد دلا رہی تھی کہ جس دولت اور طاقت پر وہ اتنا فخر کرتے ہیں وہ لمحوں میں ان سے چھن سکتی ہے، بالکل اسی طرح جیسے ان باغ والوں کے ساتھ ہوا۔ اچھا، اس کہانی کے بعد سورت کا رخ سیدھا مخالفین کے عقائد کی طرف مڑتا ہے، خاص طور پر آخرت اور خدائی انصاف کے بارے میں ان کے جو خیالات تھے ان کو چیلنج کیا جاتا ہے۔ یہاں متن کچھ بہت ہی کاٹدار سوالات کرتا ہے۔ یہ سوالات قریش کے اس خیال کو رد کرتے ہیں کہ وہ اپنی دنیاوی حیثیت کی وجہ سے آخرت میں بھی نوازے جائیں گے۔ یہ انصاف کے بنیادی اصول پر سوال اٹھاتا ہے، کیا نیک اور بد برابر ہو سکتے ہیں؟ چلیں اب سورت کے آخری حصے کی طرف چلتے ہیں جو مشکلات کے مقابلے میں صبر کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ سورت کے آخر میں ایک بڑا اہم حوالہ آتا ہے مچھلی والے کا۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام کا حوالہ ہے جنہیں بے صبری کی وجہ سے ایک بہت بڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ تو حتمی نصیحت یہ ہے کہ فیصلے اور صبر کا آپس میں ایک گہرا تعلق ہے۔ نبی کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ثابت قدم رہیں اور اللہ کے فیصلے کا انتظار کریں، اور حضرت یونس کی طرح بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں۔
اور یہیں پر سورت ہمیں ایک بہت گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ اگر خدائی انصاف حتمی ہے تو پھر ایمان کے راستے میں مشکلات اور صبر کی اتنی زیادہ اہمیت کیوں ہے؟ یہ سوال ہمیں ایمان کی اصل حقیقت پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی کا قول ہے، دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس سے اختلاف نہ ہو سکے سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔